بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ آپ کے وصال کے بعد تدفین پر آپ کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دیجئے ماہا اودج کے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلاؤ۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلاؤں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا اور کہا اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے اس کے متعلق حیرت انگیز واقعہ کہ اللہ پاک نے ان کی قبر مبارک کو ایسے پوشیدہ کر دیا گویا ایک دریائے نیل کے کنارے جو جھیل بنی ہوئی تھی اس کے اندر رکھا گیا اور تابوت بالکل محفوظ رہا چونکہ وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ تم نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں جیسے اس بڑھیا نے کہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے دنیا کی چیزیں طلب کر لی ہیں اور اس بڑھیا نے جو بڑی سمجھدار تھی آخرت کی ایک بہت بڑی چیز کہ موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے وہ طلب کر لی۔